سامعین محترم، یہاں تک یہ جو آج ہم نے آیات پڑھی ہیں، ان میں سے پہلی آیت جو ہے آیت نمبر 66، یہاں تک سورت کا پہلا حصہ مکمل ہو رہا ہے، اور اس پہلے حصے میں دو بنیادی مضامین، نفی شرک فعلی اور نفی شرک کی تصرف، اس کو اللہ نے بیان کیا، اور اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ، اور پھر درمیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے، اور یہود و نصارہ پر زجریں اور ان کی تخویف اور ڈراموں کا بھی ذکر ہے۔ آخر میں اب اللہ فرما رہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر یہ قائم کریں تورات اور انجیل کو، کیا کریں؟ تورات اور انجیل کو، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جسے اللہ نے، جسے ان کے طرف ان کے رب نے نازل کیا ہے، اس کو کیا رکھیں؟ قائم رکھیں، اس پر قائم رہیں۔ قائم رہنے کا مطلب ہے کہ اس کے تمام احکام پر عمل پیرا ہوں۔ تورات اور انجیل اور ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف جو کچھ اتارا گیا ہے، جو احکام بھیجے گئے ہیں، اگر اس کو قائم رکھیں تو اللہ ان کو کیا دے گا؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، یہ اپنے اوپر سے بھی کھائیں گے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ اوپر سے بھی کھائیں گے، نیچے سے بھی کھائیں گے۔ یہ وسعت رزق سے کنایا ہے۔ اللہ اردو بھی دے سکتا، اللہ تلو بھی دے سکتا، یعنی ہر طرف اللہ تعالیٰ ان کو، ہر طرف سے اللہ ان کو رزق عطا فرمائے۔ یا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ سے مراد ہے کہ اللہ آسمانوں سے بارش برسائیں گے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور پاؤں کے نیچے یعنی زمین سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے پھل پھول اناج میوے طرح طرح کے وہ سارے ان کو کریں۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اقاموا التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل پر قائم رہے۔ تورات کے احکام، شرک نہیں کرنا، بدعات نہیں کرنی، رسم و رواج نہیں، تورات اور انجیل کے مطابق ان کے احکام پر قائم رہیں۔ مرتے مرد ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتا۔ یہ کن کو اللہ فرما رہے ہیں؟ کن کو؟ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کو، اور یہی حکم ایمان والوں کے لیے بھی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا الْقُرْآنَ، تورات انجیل کی جگہ پر کیا آ جائے گا؟ ہمارے لیے اللہ نے قرآن بھیجا گا۔ اگر جس طرح یہودیوں کے علماء، ان کے پیروں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ شرک سے بچیں، غیر اللہ کی نظر و نیاز سے بچیں، اور اللہ کی توحید پر قائم رہیں، اور اللہ کی نظر اور نیازیں دیں، اور نبیوں کے اوپر ایمان لائیں اور ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اسی طرح اس امت مسلمہ کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے ہدایت کا ذریعہ کس کو بنایا ہے؟ قرآن کو بنایا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اللہ نے قرآن اتارا ہے، فرقان اتارا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب، سچ اور جھوٹ کو نکھیڑنے والی کتاب، جدا جدا کرنے والی کتاب۔ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، درست کیا ہے اور غلط کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے اور شیطان کا حکم کیا ہے، اللہ کو ماننے والے کے لیے کیا ملے گا اور شیطان کی پیروی کرنے کو والوں کو کیا ملے گا، اللہ نے اس کو بتایا۔ اور پھر آگے فرمایا منہم امت مقتصدہ، اللہ فرمانے کہ یہ یہود و نصارہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے نا کچھ میانہ رو بھی ہیں،
سیدھی راہ پر چلنے والے بھی ہیں. جیسے یہودیوں میں عبداللہ بن سلام اور عیسائیوں میں نجاشی بادشاہ. ہاں تو کیا لے آیا تھا؟ انہوں اسلام لے آیا تھا. اس طرح اور بھی تھے. یہ مثال ہے. کچھ ان میں سے کیا ہیں؟ مختصر درمیانہ لوگ، میانہ روی اختیار کرنے والے، یعنی اسلام لانے والے بھی ہیں. لیکن کثیر و کثیر منہم ساء ما یعملون، بتھیرے ایسے ہیں جڑے برے کام کرتے تھے. کثیر، بہت سارے ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ برے کام کرنے والے. نبی کا انکار، قرآن کا انکار، توحید کا انکار، شرک کرنا، غیر اللہ کی نظر نیازیں، منت ملوتی اور چڑھاوے چڑھانا، یہ کیا ہے؟ اللہ کا در چھوڑ کر مخلوق کے در پر خود بھی جھکنا اور اللہ کی مخلوق کو بھی اللہ کی مخلوق کے سامنے جھکانا. یعنی اس لفظ سے ہی انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ مخلوق کا مطلب کیا ہے؟ پیدا کیا ہوا. مخلوق کا مطلب کیا ہے؟ پیدا کیا ہوا. تو جو خود اپنی پیدائش میں دوسروں کا محتاج ہے، تو محتاج کسی کو دے سکتے ہیں؟ جو خود فقیر ہو، خود تو مخلوق میں اللہ کے سوا سارے کے سارے مخلوق ہیں. نبی بھی اللہ کی مخلوق ہے، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے، اولیاء اللہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. چرند پرند درند، شجر و حجر، چاند سورج ستارے، یہ سارے کے سارے کیا نہیں؟ اللہ کی. چاہے کوئی بڑا ہے چاہے کوئی ہے تو کیا؟ اللہ کی. تو مخلوق اور خالق دونوں برابر ہو سکتے ہیں. ایک مقام پر اللہ نے فرمایا ہے کیا پیدا کرنے والا اور جو پیدا نہیں کر سکتا خود اپنی پیدائش میں محتاج ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سورۃ نحل میں اللہ نے فرمایا. اس لیے اللہ فرماتا ہے کثیر منہم، بہت سارے ان میں سے ایسے ہیں، ساء کیا معنی ہے؟ برا ہے، ما یعملون، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو وہ کام کر رہے ہیں برے ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. اب یہاں سے سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے اور اس میں ترتیب الٹ ہے. پہلے تھا شرک فعلی، پہلے بیان فرمایا، شرک پھر تصرف بعد میں. اب یہاں دوسرے حصے میں شرک پھر تصرف کی پہلے اللہ مذمت فرمائیں گے اور شرک فعلی بعد میں. ہیں یہاں بھی وہی دو مضمون. اور اس آیت میں اللہ اپنے پیغمبر کو حکم دے رہے ہیں، میرے پیغمبر، اللہ نے جو آپ کی طرف پیغام بھیجا ہے نا، اس کو لوگوں کی طرف پہنچا کر بھیجو. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ پہنچا، تبلیغ کر، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا. بلغ تبلیغ کر، کس بات کی؟ ما انزل، جو اتارا گیا ہے، الیک تیری طرف، من ربک تیرے رب کی طرف. ہاں، تبلیغ کس کی کرنی ہے؟ تبلیغ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تبلیغ کس سے کہانی کی کرنے ہیں؟ کول کو ٹورے نہیں. کیا بیان کرنا ہے؟ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. اللہ نے جو آپ کی طرف پیغام اتارا ہے نا، قرآن جو اتارا ہے، اسے لوگوں تک پہنچا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا نا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو میرے پیغمبر آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. کون فرما رہا ہے؟ کون فرما رہا ہے جی؟ اور کس کو فرما رہے ہیں؟ اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں. اور علماء
انبیاء کے کیا ہیں؟ وارث ہیں. تو ہمارے ذمہ بھی کیا ہے؟ ہاں جی کیا ہے؟ یہی جو حکم اللہ کا نبی کو ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے. اور اللہ کا پیغام کس شکل میں ہے؟ قرآن کی شکل میں ہے. تو اب لوگوں کو قرآن پہنچانا ہے اور پورا پہنچانا ہے. قرآن میں گھٹی پورا قرآن جو کچھ اللہ کی طرف سے پیغام آیا نا وہ لوگوں تک کھول کر پہنچانا ہے. واللہ یعصمک من الناس. رہا کافروں کی طعن و تشنیع، نافرمانوں کے الزامات، ان کی طرف سے دھمکیاں، آئیں گی، آپ نے پریشان نہیں ہونا. واللہ یعصمک من الناس. اللہ آپ کو بچانے والے ہیں کن سے؟ لوگوں سے ڈرنا. لوگوں سے کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے ڈرو. اور اللہ سے ڈر کر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ. یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. دیکھ لو عیسی علیہ السلام کو محاصرہ کر کے کھڑے ہیں اور میں نے اس کو زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، رات کو محاصرہ نہیں کھڑے، دروازے کا گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہیں مکہ میں. اور اللہ رب العزت نے نبی کو حکم دے نکل جا کر ان کے اندر سامنے سے نکال کو لے. اور ہر مقام پر جب سے یہ آیت نازل ہوئی نا اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے محافظ ختم کر دیا. بس اب اللہ نے بات کر دی. واللہ یعصمک من الناس. اللہ آپ کو بچانے والے ہیں. اللہ آپ کو بچائیں گے لوگوں سے، لوگوں کی شرارتوں سے، لوگوں کی تکلیفوں سے. آپ نے پریشان نہیں ہونا. ان اللہ